بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ملوائیں گے ایک مجبور اور بے بس باپ سے، جس کا 19 جولائی 2022 کو جس کے معصوم بیٹے کو قتل کر کے بدفعلی کے بعد قتل کر دیا گیا، اور آج 1 سال اور کچھ دن گزرنے کے بعد بھی تاحال اس کے قاتلوں کا پتہ نہیں لگ سکا، اور آج بھی وہ انصاف کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے۔ دوستو، اس شخص نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی، سب کیا، لیکن آج تک اس کے بچے کے قاتل کیوں نہ پکڑے جا سکے؟ اس میں کس کا قصور تھا؟ اور یہ تفتیش آج تک کیوں اپنے انجام تک نہ پہنچ سکی؟ قاتل کیوں گرفتار نہ ہوئے؟ اور وہ کیوں اپنے کیفر کردار تک نہ پہنچ سکے؟ آج بات کریں گے فرت ممتاز خان سے، اور جانیں گے کہ یہ کیس تھا کیا، اور آج تک اس کیس میں پولیس کیوں جو ہے وہ قاتلوں تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ فرد بھائی بتائیے گا کہ یہ کیا واقعہ تھا، یہ کب ہوا اور کیسے ہوا؟ عدنان بھائی، 19 جولائی 2022 کا واقعہ ہے۔ میں رفیق مظفر ایڈوکیٹ گیبا صاحب ہیں، ان کے دفتر لوس اور شرفوں میں جو بنیاد آفس ان کا، میں ایوننگ آفس میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جو میری سابقہ وائف تھی، اس کی کال آئی تھی کہ محمد عبد المعیز ممتاز دن کا لاپتہ ہے، وہ نہیں مل رہا۔ تو میں ویسے جیسے ہی اس نے کال کی، میں فوراً دفتر بند کیا، وکیل صاحب کو بتا کے میں موقع پہ پہنچا۔ مجھے جاتے تقریباً لگے آدھا پونا گھنٹہ گزر گیا۔ جب میں پہنچا وہاں موقع پہ، تو ہم نے گلیوں میں ڈھونڈنا شروع کر دیا، کافی دیکھا گلیوں میں، مسجدوں میں اعلان کرایا، نہیں ملا بچا۔ تو پھر جب آخر رات تک آ کے جب دیکھے، ہم نے گلیوں میں کیمرے چیک کرنے شروع کیے، کیمروں میں نظر ماری، کیمرے بھی ہمیں نظر نہ آئے۔ تو پھر چھوٹے بچے کو لے کر آئی، جو میری سابقہ وائف تھی، چھوٹے بچے کو لے کر آئی، محمد ارشمان کو، اس کو لے کر وہ کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں بھائی کو مار رہے تھے پٹی میں۔ پھر جس جگہ وہ بچہ لے کر گیا تھا نا، اسی جگہ پہ بچے کی لاش پڑی ہوئی تھی، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر جب ڈیڈ باڈی ہم نے دیکھی ہے، میں تھا، اور ایک لڑکا جو تھا اسامہ بھائی وہ تھے، اور میرا بنوئی تھا عمیر۔ ہم تین گئے تھے، جا کر چیک کر رہے تھے، موبائل کی ٹارچ لگا کر دیکھ رہے تھے بنڈی کی فصل میں۔ تو جیسے ہی میرے بنوئی کو نظر آئی بچے کی ڈیڈ باڈی، اس نے مجھے بلایا کہ فرد بھائی ادھر ہو۔ جب میں پاس جا کر دیکھا تو میرے بچے کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی۔ تو پھر میں نے 15 پہ کال کی، 7:50-55 پہ میں نے کال کی تھی۔ تو اس کے بعد 4 نمبر 34 جان محمود صاحب اور 2-3 ملازم آئے تھے، پھر پولیس نے آ کر اپنا کام کرنا شروع کر دیا۔ فرد بھائی، آج اس واقعے کو 1 سال اور کچھ دن گزر چکے ہیں، آپ خود بھی عدالتی نظام سے وابستہ ہیں، عدالت کے اندر ہوتے ہیں، آپ ان معاملات کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ معاملات کیسے کیے جاتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج تک جو ان قاتلوں کو کہ پکڑائی نہ آنے کی وجوہات ہیں، وہ کیا ہو سکتی ہیں؟ دیکھو، ابھی 1 سال اور 1 ماہ ہونے والا ہے تقریباً۔ تو اس مجھے یہی لگتا ہے کہ جس بندے نے یہ کام کیا ہے نا، وہ بہت اثر و رسوخ والا ہے، اس کے اوپر تک اپروچ ہے، جس لیے پولیس وغیرہ جو پولیس مطلب افسران جاتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے عدیل خان صاحب تھے، وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ پھر رفیق صاحب آئے تھے، وہ بھی مائے ناز تفتیشی تھے، وہ بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ اب امر رفیق صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کام کر رہے ہیں، رزلٹ وغیرہ کچھ نہیں، بس صرف خانہ پوری ہو رہی ہے۔ تو یہ ہو سکتی ہے کہ پولیس ورک نہیں کر رہی، دلچسپی نہیں لے رہی۔ اگر اسی طرح کسی بیوروکریٹ کا یا ٹیکنوکریٹ کا بچہ ہوتا قطر ہوتا، 2 دن میں پولیس نکال لیتی۔ میں غریب بندہ ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے، کوئی آمدنی نہیں ہے، تو اس لیے وہ شاید اس کو ایزی لے رہے ہیں پولیس والے۔ جی، یہ ہمارے معاشرے کا ایک پہلو ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا تھا کہ جب کوئی کمزور شخص جرم کرتا تھا، تم سے پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ جب کوئی کمزور شخص جرم کرتا تھا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی، اور کوئی جب بااثر شخص جرم کرتا تھا تو اس کی پردہ پوشی کی جاتی تھی۔ شاید ایسا بھی ہو رہا ہو۔ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا کسی سے کوئی دشمنی تھی، یا ایسی کیا ہو سکتا تھا جس کی بنیاد پہ کسی نے اس بچے کو اتنی بے رحمی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کیا؟ بھائی ہم شریف لوگ ہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، کسی قسم کی رنجش نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے۔ آپ کی وائف سے کوئی لڑائی ہو رہی ہو، گھر میں کوئی جھگڑا ہو رہا ہو، اس وجہ سے یہ کام ہوا ہو؟ نہیں، میری تو کوئی لڑائی نہیں تھی، بس اس کے اگر اس کی اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں لڑائی، اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ نے ابھی تک پولیس کو کوئی بتایا کہ ہمیں فلاں فلاں بندے پہ شک ہے، اور پولیس نے ان کو اس وقت تک شامل تفتیش نہ کیا ہو؟ جی، ہم نے کافی لوگوں کا نام بتایا ہے، ان کو بتا رہے ہیں بار بار، مطلب ریپیٹ دیں گے، ان کو گرفتار کرو، ان کو شامل تفتیش کرو، شامل تفتیش پولیس نہیں کر رہی ہے۔ ہم نے ایس ایچ او صاحب کو بتایا ہے، ڈی ایس پی صاحب کو بتایا ہے، اس کے بعد سی پی او صاحب کو بتایا ہے، آر پی او صاحب کو بتایا ہے۔ آر پی او صاحب جو ابھی موجودہ ہیں، پرم علی شاہ صاحب، ان کے پاس ہم گئے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے یہ صرف 3 دن کا کیس بنتا ہے، یہ ٹریس ہونا چاہیے تھا۔ پھر جب ہم نیچے آ کر بات کی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں یار یہ جو اوپر اعلیٰ کام آئے تھے، اعلیٰ پولیس افسران آئے تھے، سارا نظام وہ خراب کر گئے ہیں۔ وہ کیسے خراب کرتے ہیں؟ وہ دیکھو، وہ 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 تو آپ کی آپ کے لیے آیا نا، ہمارے لیے بالکل، آپ جی سے بالکل بالکل انہوں ایسے نے ہی، کیسے خراب کر
बस हम यही कहते हैं ना, जो ऊपर वाला अफसरान है वो कहते हैं 3 दिन का केस है, जो नीचे वाले पुलिस वाले हैं, थाना वाकंड पुलिस वाले, वो कहते हैं कि वो अफसरान बाला आ गए थे, वो आके थाने में बैठ गए थे, वो मतलब वर्दियों में आए थे, जो बंदा था वो बीच में से स्किप हो गया। तो आपने खुरम शाह साहब को बताया कि हमें जिन बंदों पे शक है पुलिस ने अभी तक उनसे तफ्तीश नहीं की? जी, मैंने बिल्कुल खुर्रम अली शाह साहब को बताया था, वो कह रहे थे बिल्कुल हम 1-2 दिन में आपके पास आएँगे, आपको साथ लेकर मौके पे जाएँगे। तो उन्होंने जो उनका मुतलका रीडर है लतीफ़ साहब थे, उनको कहा था इनका नंबर वगैरह नोट कर लो, तो जब हम जाएँगे इनसे राब्ता करके सारी, जिसको तकरीबन हो गए कम से कम 3 साढ़े 3 माह हो गए इस बात को अभी। और नहीं आ रहा। नहीं आए, मैं 3-4 बार कॉल किए उनको, वो कह रहे हैं आ जाते हैं, कल आते हैं, आ जाते हैं, कल आते हैं। वो लतीफ़ साहब भी बस आगे स्टाल मटोल कर रहे हैं, जो आरपीओ साहब के रीडर हैं। फरद भाई, ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपने कुछ नाम लिए जिनको पुलिस ने शामिल तफ्तीश नहीं किया, तो क्या उन लोगों की कोई सियासी तौर पे मजबूत थे, पैसे वाइज मजबूत थे, या क्या ऐसे महरक़ात थे जिनकी वजह से पुलिस जो है वो उन लोगों से जो है उनको शामिल तफ्तीश नहीं कर रही या मेरिट पे काम नहीं कर रही? भाईजान बात इस तरह है ना कि उनके जो है ना सोर्स वो एक सियासी एमएनए के साथ थे, तो कुछ लोगों को उन्होंने उठाया था, बस वही बात थी कि सियासी एमएनए थे, उसमें मुतलका एमएनए थे, उन्होंने बस बीच में मुदाखलत की, उन बंदों को उठा लिया। उन्होंने तफ्तीश नहीं होने दिया है, जिस तरह पुलिस आम रूटीन वाइज लोगों को उठा रही थी, सामने तफ्तीश कर रही थी, उस तरह उस मरहल से उस एमएनए साहब ने गुजरने नहीं दिया, उनको पहले ही उठा लिया। अच्छा, ये बताइएगा कि पुलिस का इस सिलसिले में मौक़िफ़ ये है कि पुलिस बर वक्त मौका पर भी पहुंची। पुलिस ने मौका पर पहुंचने के बाद बहुत सारे लोगों को अरेस्ट भी किया, और बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके मुताबिक बच्चे के साथ बदफेली भी हुई थी। तो बहुत सारे लोगों के, शायद 40 या 50 लोगों के डीएनए सैंपल भी लिए गए, लेकिन वो डीएनए सैंपल जो थे वो उनके साथ वो मैच नहीं हुए। तो पुलिस के मुताबिक तो पुलिस ये कहती है कि जी हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये कंधा कत्ल था और महज एक छोटा सा बच्चा जो किसी बात के ऊपर शायद ठहरता भी नहीं है, उसकी हद तक जो बात है, तो ये जो छोटा आपका बेटा कत्ल हुआ इसकी क्या उम्र थी, और जो बच्चा गवाह था उसकी क्या उम्र थी, और क्या उसने किसी ऐसे शख्स को नामजद किया था, और अगर किया था तो उसका क्या हुआ? लेकिन सबसे पहली बात ये आप कह रहे हैं 30-40 लोगों का डीएनए, ये बात, ये पहली बार 18 लोगों का डीएनए हुआ, फिर एक बंदे का डीएनए किया था ना, अभी 4 लोगों का डीएनए का, टोटल 25-24 लोगों का डीएनए हुआ है। 23 लोगों का डीएनए हुआ है। और जो मेरा छोटा बेटा है मोहम्मद अरशमान था, उसकी उम्र 5.5 साल थी, और जो मेरा बेटा कत्ल हुआ है मोहम्मद अब्दुल मुईज़ मुमताज़, उसकी उस टाइम उम्र 9.5 साल थी। और जो मोहम्मद अरशमान ने बताया था, ये बंदे की निशानदेही की थी कि ये अंकल थे। उसने गार्ड में पहचान लिया था, ये क्या कोई छोटा बच्चा था ना, उसने कहा कि ये अंकल थे। तो पुलिस वाले उनको उसको लेकर गए थे, बस उससे बिल्कुल पूछताछ की और छोड़ दिया उसको। उसको कहते हैं हमने डीएनए करा लिया, डीएनए में नहीं आया। हालाँकि वो बच्चा बता रहा था कि ये सहूलतकार था। इसने बच्चे का जो मोहम्मद अब्दुल मुईज़ मुमताज़ था ना, उसका हाथ पकड़ के किसी दूसरे बंदे को दिया था। हम कहते हैं कि उसको प्रॉपर शामिल तफ्तीश किया जाए, जिनको हम कह रहे हैं जिन पे हमें कुछ बात है, उनको प्रॉपर शामिल तफ्तीश किया जाए। वो बताएँ कि आगे किस बंदे के हवाले उन्होंने किया है। अब तक कितने लोग हैं आपके नज़दीक जिनकी शामिल तफ्तीश किया जाए, है? ये तकरीबन हमारे साथ 10 एक लोग बनते हैं, अगर उनको प्रॉपर शामिल तफ्तीश किया जाए, ये हमारे फोरम पे कह रहे हैं, सीपीओ साहब को कह रहे हैं, आरपीओ साहब को बोला है, डीएसपी साहब को बोला है, एसएसपी ऑपरेशन को बोला है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन को बोला है, एसपी पटवार को बोला है, सबको कह रहे हैं, मगर जी, मैं गया हूँ, इनके पास भी गया हूँ। ये कह रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हो जाएगा काम। इन्होंने उस टाइम जो मौजूदा एसएचओ साहब थे, रफ़ीक साहब थे, ये मेरे साथ थे, और मलिक नज़र साहब थे, जो सब इंस्पेक्टर थे, ये भी साथ थे। ये साथ गए थे, उन्होंने कहा था कि हाँ, भी कितने लोगों का डीएनए कराया है? उन्होंने कहा कि हमने 19 लोगों का डीएनए कराया है। जो वकास साहब थे, वो उन पे गुस्से में भी हुए थे, यार आपने सिर्फ 18 लोगों को कराया है, 19 लोगों का डीएनए कराया है, 18 को मैं करा के आया था, आपने सिर्फ एक बंदे का डीएनए कराया है। आप इस तरह करें, मौके पे जाएँ, गूगल पे नक्शा बनाकर, तो सब लोगों का डीएनए कराएँ, जितने 1000, 2000 बंदे, सबका डीएनए कराएँ। पर इसके बावजूद पुलिस ने वो काम वहीं छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। डीएनए में जियो फेंसिंग हुई थी, उसमें कुछ लोगों के नाम आए थे। पहले कहते हैं कुछ नहीं आया, कुछ नहीं है, नाम कोई नहीं है। बाद में कहते हैं ये लोकल बंदे हैं, उन्हीं का नाम आया है, बस उन्हीं के नंबर वगैरह हैं। कुछ लोगों को किया है, कुछ को नहीं किया उन्होंने। अच्छा, जिनको आप कह रहे हैं पुलिस नहीं, उनको नहीं करे। उनकी उनका तरफ उनका जियो फैंसिंग नाम उनका नाम लाज़मी नाम उनका होगा बिल्कुल। पर पुलिस उस तरफ जा ही, पता नहीं क्या मजबूरी है, पुलिस पुलिस क्यों नहीं जा रही? जिनको हम कह रहे हैं कि यार इनको प्रॉपर शामिल तफ्तीश किया जाए, पुलिस क्यों नहीं शामिल तफ्तीश कर रही उनको? जब जब तक उनके नाम बताएं, डीएसपी साहब को बताया है, डीएसपी साहब को मैं नंबर उनके दिए हैं, सबके दिए हैं, लिस्ट बनाकर दी है मैंने, पर इसके बावजूद कुछ भी नहीं कर रहे। तो पीछे क्या है? इसके पीछे कोई बंदा सियासी बंदा है, या कोई बहुत मतलब पैसे वाला बंदा है, जिसको ये पुलिस को देते हैं, तो पुलिस का मुँह बंद कर दे, पुलिस उस तरफ नहीं जा रही। हम तो यही कह रहे हैं, पुलिस की ये मजबूरी, एक सियासी होती है या पैसा होता है, ये 2 मजबूरियाँ पुलिस की होती हैं। अब आप क्या चाहते हम ये चाहते हैं कि 1 साल गुज़रे, 1 साल और कुछ दिन ऊपर हो गए हैं,
تو میرے ساتھ ظلم ہے، میرا بچہ گیا ہے، میرا لخت جگر تھا وہ مجھ سے چھینا گیا ہے۔ اگر اس طرح کسی بھی بیوروکریٹ کا یا ٹیکنوکریٹ کا بندہ وہ بچہ قتل ہوتا تو پولیس ایک دن میں زمین کے نیچے سے نکال لیتی۔ تو کیا وجہ پولیس کیوں نہیں کام کر رہی، کیوں نہیں دلچسپی لے رہی اس کیس میں؟ کیا بندہ کراچی سے آیا تھا، وہ بندہ برداشت کر کراچی بھاگ گیا، کدھر چلا گیا بندہ؟ وہ بندہ یہاں ہی موجود ہے، لوکل بندہ ہوگا، وہ بندہ ہوگا جو گھر میں جو بچہ جانتا رہ رہا تھا نا، اس گھر میں آتا جاتا ہوگا بندہ وہ، کیونکہ اسی نے اس لیے بچے کو مارا ہے کہ بچہ اس کو پہچان گیا تھا۔ اگر ادر وائز باہر کا بندہ ہوتا وہ مطلب بچے کے ساتھ بدفعلی کر چلا جاتا، اس سے کیا مقصد تھا مارنے کا؟ تو پولیس اس طرف جا نہیں رہی، ان کے سامنے تفتیش نہیں کر رہی پراپر، جن پہ ہمیں شک ہے۔ بھائی جی ہمارا مستقبل یہ عمل ہوگا کہ ہم نے بہت ٹائم دیا ہے پولیس کو، بہت ٹائم پولیس نے ہمارا ضائع کیا ہے، ہمیں لالی پاپ دیتی ہے، آج پکڑا جائے گا، کل پکڑا جائے گا، کوئی بکری چور لے کر آئیں کہیں گے ہاں جی آپ کے کیس میں لے کر آئے ہیں، ہمیں اس کو غصہ ٹھنڈا کرنے کہتے ہیں ہم یہ آپ کے کیس میں لے کر آئے ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں، وہ تفتیش کرتے ہیں، یہ نکلے گا وہ کچھ بھی نہیں کیا پولیس نے۔ اور ایس ایچ او صاحب، جی جی جی، وہ بھی جو کیا تھا تو بس وہی بات ہے، ان جو پولیس والا کا بندہ ہی تھا ایک، تو اس نے پہلے بتا دی یار اس میں کچھ بندہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہوگا، ان میں کچھ نہیں نکلے گا، ہم نے چیک کر لیا ہے۔ اشمان نے بالکل پہچان تو جو اشمان کی جانب کا بات کر رہے ہیں، جو ایس ایچ او رفیق صاحب تھے، انہوں نے بڑی گہرائی میں اس بات چیک کی ہے کہ جو بچے کی والدہ ہے نا، اس نے بچے کا ذہن بہت خراب کر دیا ہے، وہ کبھی مطلب جو بندہ سامنے آئے گا اس پہ آگے ہاں جی بندہ تھا جی بندہ تھا، اب ہم کہتے ہیں پولیس اپنے اینگل سے چیک کرے پراپر، بچے پہ نہ جائے کیونکہ بچے کا ذہن بہت خراب کر، بچہ 5.5 سال کا تھا، کبھی وہ واجد کا نام لے کر کہتے ہیں، کبھی کس کا کہتا ہے، مطلب جس کو پولیس کہتی ہے، تو ہم کہتے ہیں پراپر بندہ آنا چاہیے، جس بندے نے ظلم کیا ہے یہ جرم کیا ہے اس کو گرفتار ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، ہماری کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے، ہم کسی بے گناہ بندے کو نہیں پھنسانا چاہتے۔ جی دوستو، آپ نے فرحت ممتاز کی باتیں سنی۔ آ- ایک ایک سال اور چند دن گزرنے کے بعد بھی فرحت جو ہے وہ انصاف کا طلبگار ہے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ہر فورم پر گئے، ہر پولیس آفیسر کے پاس گئے، ہر سیاسی کے پاس گئے، لیکن انہیں انصاف کہیں سے نہ مل سکا۔ شاید کسی حد تک یہ درست کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی جگہ کسی بڑے سیاسی، کسی بڑے ٹیکنوکریٹ، کسی کروڑ پتی بزنس مین کا بچہ ہوتا تو شاید یہ ایک سال اور اتنے دن نہ لگتے، چند دنوں میں اسے گرفتار کر لیا جاتا۔ تو آج درخواست کرتے ہیں آپ تمام سول سوسائٹی سے ہم کہ یہ بات جو ہے یہ صرف عبد المعز کی بات نہیں تھی، یہ بات ہر اس بچے کی ہے جو اس معاشرے میں موجود ہے۔ اگر یہ درندے ایسے ہی آزاد پھرتے رہیں گے تو شاید کل اس معز کی جگہ کسی اور کا اللہ نہ کرے بیٹا ہوگا، کسی اور کا بھائی ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ فرد کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ معز کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے آپ سب کھڑے ہوں، جیسا کہ زندہ قومیں ہوا کرتی ہیں۔ اگر یہ کسی مہذب معاشرے میں ہوتا تو شاید وہ معاشرہ ہل کے رہ جاتا، لیکن شاید آج ہم معز کو بھول چکے ہیں، لیکن اس کے باپ کے لیے اپنے لخت جگر کو بھولنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ آج بھی اپنے بیٹے کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے در بدر بھٹک رہا ہے، وہ ہر شخص کے پاس جا کے فریاد کر رہا ہے، لیکن شاید اس معاشرے کا نظام، اس معاشرے میں نظام عدل ایسا ہو چکا ہے کہ یہاں صرف اور صرف بااثر کو اور طاقتور کو انصاف ملتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ بڑی مثالیں موجود ہیں کہ پولیس جو ہے وہ اگر کسی بااثر شخص کے گھر کے باہر کھڑا ہو کے اونچی آواز میں بات کرتا ہے یا گالی دے دیتا ہے تو اس کو اپنی حدود کے باہر سے بھی جا کے گھر کے اندر سے اٹھا کے لے آتی ہے، لیکن جب بات کمزور شخص کی آتی ہے تو پولیس کے پاس محض تسلی اور دلاسا دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے، آپ کا، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم سب معز کو اپنا بچہ سمجھ کر اس کے لیے کھڑے ہوں، ہم اس کے لیے انصاف ڈھونڈیں، جو شاید معز کے لیے نہیں ہوگا، وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہوگا، ہم سب کی اولادیں جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں، ہم سب کے بچے محفوظ رہ سکیں، اور ایسے درندے جن کو اس معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے وہ ایکسپوز ہوں، وہ سامنے آئیں اور ان کو سزا ملے۔ تو آخر میں پھر اس درخواست کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ سب فروغ کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ سب سول سوسائٹی جو ہے وہ کھڑی ہو، اور اگر آج اس کے بعد بھی فرد کے بچے کے قاتل گرفتار نہیں ہوتے تو اس کے ساتھ سب مل کر ایک پرامن احتجاج کریں، شاید یہ متعلقہ لوگوں تک، افسران بالا تک پہنچے اور فرد کو انصاف دلایا جا سکے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سب ایک زندہ ہونے کا ثبوت دیں، اور ایک معصوم، ایک فرشتہ جس کو بے رحمی اور بے دردی سے قتل ہوئے آج ایک سال سے اوپر ہو چکا ہے، وہ بھی ہم سے سوال کر رہا ہوگا کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا، اور شاید جب ہم آخرت میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو ہمارا رب بھی ہم سے سوال کرے گا
کہ تم نے کیا کیا تھا۔ تو خدا را کھڑے ہوں، انتظار نہ کریں کہ کل یہ کسی اور کا معز ہو، ٹھیک، اسی معز تک اس کہانی کو ختم کریں، اٹھ کھڑے ہوں اور معز کو انصاف دلائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔